محترمی صدر محفل مولانا افضل ولی صاحب و حضرات، ہمارے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور مومنین کرام، آج پورے ملک میں ایک ہلچل ہے اور آپ اس بات سے واقف ہوں گے کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں کے اوپر نکل کر مرن برت رکھ کر ستیاگرہ کر کے بدعنوانی کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا ماحول بن گیا ہے کہ جب کہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو حکمراں طبقہ ہے ہمارے ملک کا، اس کے اوپر ایک ایسی اتھارٹی کا قیام کیا جائے جسے لوگ پال کہتے ہیں، جو کہ حکمرانوں کے اوپر بندش رکھ سکے اور جو ان کی بدعنوانیاں ہیں ان کو ان کے خلاف تحقیقات کر کے اس کی بےشکنی کرے اور ان کے اوپر مقدمات چلائے جائیں۔ سوال یہ ہے کہ جب حکمراں طبقے کے لوگ خود بدعنوانی کا شکار ہو جائیں گے تو ملک کے عوام اور وہ تمام حضرات جو کہ حکومت کی مسند کے اوپر نشین ہیں، وہ تمام حضرات جو ہیں ان کے بارے میں لوگوں کا ایک نظریہ بن چکا ہے کہ وہ بدعنوان ہیں اور اس لیے ان کو ہٹایا جائے اور ان کے اوپر بندشیں عائد کی جائیں۔ تمام حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ اس بات کے اوپر پورا اتفاق رائے ہے کہ ہمارے ملک کے جو وزیر اعظم ہیں وہ انتہائی ایماندار ہیں اور آج تک ان کے خلاف کوئی بدعنوانی کی شکایت نہیں آئی ہے، لیکن کیا یہ اتنا کافی ہے کہ خود آدمی جو ہے پاک و صاف ہو، اس کا کردار اچھا ہو، لیکن اگر بدعنوانیوں کی بےشکنی نہیں ہوتی ہے تو پھر ایسی حکومت اور ایسے معاشرے میں سے کس طریقے سے رشوت ستانی کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ جو حکمراں طبقے کا سب سے بڑا حاکم ہو، جو ہمارے ملک کے وزیر اعلیٰ ہے، وہ ایماندار ہو۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس کے اعزا، اس کے رشتہ دار، ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ان کے مشیر، ان کے وزیر اور وہ افسران جو کہ حکومت کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں، وہ بھی ایماندار ہوں، کیونکہ جب تک وہ ایماندار نہیں ہوں گے معاشرے کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ 13 سال ہائی کورٹ کی ججی کرنے کے بعد اور 6 سال لوک پال کے عہدے پر مستقل طور کے اوپر کام کرنے کے بعد میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں کہ صرف اس بات کے اوپر کہ کوئی فرد بشر جس کے ہاتھ میں عنان حکومت ہے وہ ایماندار ہو تو بدعنوانی کا تدارک نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ارد گرد اس کے اعزا، اس کے رشتہ دار اور ساتھ میں جو اس کے وزراء ہیں، جو ممبر پارلیمنٹ ہیں، جو دوسرے اہلکار ہیں، جو افسران ہیں، وہ اگر ایماندار نہیں ہوں گے تو رشوت ستانی کا انسداد نہیں کیا جا سکتا، اس کو رکاوٹ اس میں نہیں ڈالی جا سکتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک ایسا معاشرہ بنے جس معاشرے میں بدعنوانی ہو ہی نہ سکے، اور جب ہم تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں صرف ایک ایسی شخصیت ملتی ہے جو کہ نہ صرف
پاک و صاف ہے، جس کا کردار، جس کا چال چلن، جس کا طور طریقہ ایسا ہے کہ نہ خود وہ ایماندار ہے، نہ وہ صرف ظاہر میں و باطن میں ایک جیسا ہے، بلکہ اس کے اعزا اور اقارب بھی اس سے کوئی رعایت حاصل نہیں کر سکتے، اور یہاں تک کہ اکثر وہ اپنے اعزا کے ساتھ بھی غیروں کا ایسا برتاؤ کرتے ہیں، اور ایسا برتاؤ کرتے ہیں کہ تاکہ ان کے کوئی عزیز بھی ان سے کوئی رعایت حاصل نہ کر سکے، اور اس کے ساتھ میں ان کے جو گورنر ہیں، جو ان کے عامل ہیں، وہ بھی ایماندار ہوں، اور وہ خود ایک ایسا معاشرہ بنائیں کہ جس میں لوگ جو ہیں خود رشوت دینا بند کر دیں، اور رشوت ستانی کا ازدیاد ہو سکے، وہ ختم ہو سکے۔ تو صرف ایک ہی ذات اس پوری تاریخ عالم میں ہم کو ملتی ہے، وہ ہمارے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ یہ بات محتاج تعارف نہیں ہے کہ اپنے ساڑھے 4 سال کے دور حکومت میں مولا کائنات نے، جنہوں نے ایک ایسی حکومت کی اوپر حکمرانی کی کہ جس کے ان کے پیشرو جو تھے وہ اقربہ پرستی کا شکار تھے، بدعنوانیاں تھیں، بے ایمانیاں تھیں، اور ان کے پیشرووں نے بڑی تعداد کے اندر جاگیریں اپنے عزیزوں کو، اپنے اقربا کو دی تھی، اور ان کے افسران جتنے تھے وہ انتہائی بدچلن تھے۔ اس معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے مولا کائنات نے کیا کام کیا ایک 4.5 سال کی مدت میں، کہ اس کی بہتری ہو گئی اور رشوت ستانی ختم ہو گئی، اس کے بارے میں آپ کی توجہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہم کو دیکھنا ہے کہ حکمراں طبقہ کا جو سب کا صدر اعلیٰ ہو، اس کا کردار صاف اور ستھرا ہو۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ اپنی ذات کے اوپر جو اخراجات کرتا ہو اتنا ہو کہ جب مہمان اس کے گھر میں آئیں تو اس مہمان کی خاطر تواضع کے لیے سوکھی روٹیوں کے علاوہ اس کے گھر میں کچھ نہ ہو۔ اور یہ بات میں کچھ ایسی نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ایک صحابی ان کے پاس تشریف لائے مولا کائنات کے پاس، اور انہوں نے سوچا کہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمارے آقا اس وقت دنیا کی سب سے بڑی حکومت، اپنے وقت کی سب سے بڑی حکومت کے حکمراں ہیں، اس کے سردار ہیں، چلیں آج ہماری خاطر مدارات وہ اچھی طریقے سے کریں گے۔ جب آپ ان کے گھر کے اوپر پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں، مولا کائنات ان کا استقبال کرتے ہیں اور تشریف لے جاتے ہیں، تو اس وقت مولا کائنات روزہ گشائی کے لیے ایک بکس ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس تالے سے اس بکس کو کھولتے ہیں، اس میں سے کچھ سوکھی روٹیاں ہیں جن کو نکال کر کے پانی میں بھگا کر کے وہ خود اس سے اپنا روزہ افطار کرتے ہیں اور وہی اپنے مہمان کو پیش کرتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ ایک ایسے شخص جس کی سلطنت بحیرہ روم سے لے کر کے صوبہ سندھ تک اور مشرق میں مغرب میں افریقہ سے لے کر کے وسط ایشیا تک پھیلی ہوئی ہو، اس کا حکمراں خود روکھی سوکھی روٹیوں کے اوپر قناعت کرتا ہو۔ جب ایسا کردار کا حکمراں ہوگا تو اس کے چاروں طرف لوگ جو ہوں گے وہ کیسے ہوں گے، اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ پھر اسی کے اوپر وہ عمل کریں گے۔ اسی لیے مولا کائنات نے کہا تھا کہ خدا کی قسم مجھے جھاڑیوں کے کانٹوں پر جاگتے ہوئے رات گزارنا اور طوق و زنجیر میں مقید ہو کر گھسیٹا جانا اس سے کہیں زیادہ پسند ہے کہ میں اللہ اور رسول سے اس حالت میں ملوں کہ میں نے کسی بندے پر ظلم کیا ہو یا مال دنیا میں سے کوئی چیز غصب کی ہو۔
آپ غور کریں، آپ کے چچازاد بھائی ہیں جناب مسلم بن عقیل، مولا کائنات کے پاس کوفے میں آتے ہیں۔ آپ غور کریں، مدینہ سے سفر کر کے کوفے تشریف لاتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اور حالت یہ ہے کہ بچوں کے چہرے جو ہیں وہ کالے پڑ گئے ہیں، بھوک سے ان کے پیٹ جو ہے پیٹ سے چپک گئے ہیں، اور ان کی ایسی حالت ہے جو کسی طریقے سے دیکھے نہیں جا سکتی۔ اور جناب مسلم بن عقیل نے صرف طلب کیا، گیہوں کی ایک سا کہتے ہیں، سا ہے، کچھ من سے زیادہ ہوتا ہے، صرف اس کو طلب کیا کہ اگر تم مال دنیا میں سے جو تمہارے پاس ہے بیت المال سے اگر مجھے کچھ گیہوں دے دو تو میں اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکوں۔ اس وقت مولا کائنات جاتے ہیں اور ایک لوہے کو اس حد تک تپاتے ہیں کہ وہ سرخ ہو جاتا ہے، اس میں سے چنگاریاں نکل جاتی ہیں، اور وہ پاس آتے ہیں اور ان کے پاس جا کر کے اس لوہے کی سلاخ کو جو کہ آگ سے جس میں چنگاریاں نکل رہی ہوں اس کو ان کی طرف بڑھاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یا میرے بھائی یہ تم میرے کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم مجھے اس آگ سے تم ڈر گئے اور تم اپنے بھائی کو اس آگ کے اندر جہنم میں جلانا چاہتے ہو کہ میں تمہیں کچھ ایسا تمہاری مدد کر سکوں، بیت المال سے مدد کر سکوں، اس غلہ کو دے سکوں جو کہ بیواؤں کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے اور غریبوں کے لیے ہے۔ تو جب یہ حالت ہو تب آپ غور کریں کہ اپنے اعزاء کے ساتھ اس سختی سے پیش آنا اور ان کو کوئی رعایت نہ دینا جتنا ان کا حق ہے اس کے علاوہ، یہ مولا کائنات نے کر کے دنیا کے سامنے دکھا دیا کہ جب تک اعزاء کے ساتھ جانبداری کرو گے اس وقت تک ملک کا نظم و نسق جو ہے ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ایک معمولی مثال میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں۔ جناب ام کلثوم آپ کی صاحبزادی ہیں، عید کا دن ہے، انہیں اس بات کا احساس ہے کہ کوفے کی تمام خواتین تشریف لائیں گی اور وہ زیورات سے اور اچھے کپڑوں سے آراستہ ہوں گی، میرے پاس کچھ زیور پہننے کے لیے نہیں ہے۔ اپنے بھائی امام حسن سے کہتی ہیں، اے بھائی میں نے سنا ہے کہ بصرے سے موتیوں کا ایک ہار، بصرے کی موتیوں کا ایک ہار اس وقت بیت المال کے اندر موجود ہے، مجھے ایک دن کے لیے عاریتاً دے دو تاکہ میں ان بیویوں کے سامنے شرمسار نہ ہوں جو کہ عید کے دن مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گی، ان کے پاس زیور ہوں گے اور میں بغیر زیور کے کس طریقے سے ان کے سامنے جاؤں۔ امام حسن تشریف لاتے ہیں، بیت المال کے خزانچی سے درخواست کرتے ہیں کہ تم مجھے ایک دن کے لیے ادھار یہ بصرے کا جو موتیوں کا ہار ہے وہ مجھے دے دو اور میں اس کو 24 گھنٹے کے اندر واپس دے دوں۔ وہ بھی خزانچی مولا کائنات کا ہے، اس نے کہا یا حسن سب سے پہلے تم اس کی ضمانت دو کہ تم اس کو واپس کر دو گی۔ امام حسن نے ضمانت دی اور وہ ہار لے کر کے وہ جناب ام کلثوم کے پاس گئے جسے انہوں نے زیب تن کیا عید کے دن۔ جب مولا کائنات کی نظر ان کے اوپر پڑی تو انہوں نے پوچھا کہ ام کلثوم یہ ہار تمہیں کہاں سے ملا؟ تو انہوں نے کہا عاریتاً میں نے یہ ہار بیت المال سے ایک دن کے لیے لیا ہے کیونکہ مجھے کوفہ کی خواتین کے سامنے شرمسار نہ ہونا پڑے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا اے ام کلثوم تمہیں یہ معلوم نہیں کیا تمہارے سامنے صرف وہی عمرہ کی خواتین آئیں گی، کچھ ایسی بھی ہوں گی جن کے کپڑے پھٹے ہوں گے، جن کے پاس اپنے کو آراستہ کرنے کے لیے زیور نہیں ہوں گی، جب یہ قیمتی موتیوں کا ہار تمہارے وہ گلے میں دیکھیں گی تو کیا وہ شرمسار نہیں ہوگی؟ جناب ام کلثوم نے اپنے والد کی بات سنی، ہار کو اٹھا کر کے پھینک دیا اور وہ بیت المال کے اندر جمع ہو گیا۔ تو جب اپنی بیٹی کے ساتھ اس طریقے کا سلوک ہو اس وقت تک آپ غور کریں
کس طریقے سے بدعنوانی کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے میں ایک دوسری مثال دینا چاہتا ہوں۔ جناب عبداللہ بن عباس امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے چچیرے بھائی ہیں، والی بصرہ ہیں، اور جب جنگ صفین کے بعد اور جنگ نہروان کے بعد انہوں نے اس بات کو احساس کیا کہ معاویہ کا اقتدار بڑھ رہا ہے، تو وہ سارا بصرے کا جتنا خزانہ تھا، مال و غصب تھا، سب کو غصب کر کے انہوں نے راہ فرار اختیار کی، مدینے کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ اس وقت جیسا امیر المومنین نے ان کو جو خط لکھا ہے وہ ایک تاریخی خط ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تم نے ان بیت المال کے سامان کو جو غریب و غربا کے لیے تھا، جو مساکین کے لیے تھا، ان کے سامان کو تم نے ہڑپ لیا اور اس طریقے سے اس کے اوپر جھپٹے جیسے کہ یہ خوخار بھیڑیا جو ہے بکری کے اوپر جھپٹتا ہے، اور تم اس کو لے کر کے چمپت ہو گئے۔ خدا کی قسم اگر حسن اور حسین بھی یہی کرتے تو میں ان کی پیٹھ کے اوپر اتنی ضرب لگاتا کہ اس سے ان کی پیٹھ بوجھل ہو جاتی۔ یہ اپنے چچیرے بھائی کے لیے انہوں نے کہا، اور ایک ایسا بھائی جو کہ آپ جانتے ہیں بہت بڑا محدث ہے، جس کا کہ اسلام کے اندر بڑا رتبہ ہے۔ اسی طریقے سے ان کے ایک صحابی ہیں عثمان بن حنیف، بصرہ کے عامل تھے۔ جب جنگ جمل میں طلحہ و زبیر نے بصرے کے اوپر قبضہ کر لیا، عثمان بن حنیف کو زود و کوب کیا، یہاں تک کہ ان کی داڑھیوں کے ایک ایک بال اکھاڑ لیے گئے۔ لیکن ایسے بڑے صحابی کو، جبکہ وہ وہاں کے والی تھے، اس وقت ایک دعوت میں تشریف لے گئے، جس دعوت میں عمرہ بلائے گئے تھے اور غریب و مساکین کو الگ کیا گیا تھا۔ تو مولا کائنات نے ان کو لکھا، تم ایک ایسی دعوت میں شریک ہوئے جس میں عمرہ اور بڑے بڑے لوگ شریک ہوئے، اور تم نے اپنی حلق و پیٹ کو شوربے سے اور خورمے سے تر کیا، اور تم کو ان کی یاد نہیں آئی جو کہ آج بھوکے ہیں، ننگے ہیں، اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آج بھی یمامہ کے اندر اور آج بھی بصرے کے اندر، مکہ و مدینہ میں نہ جانے کتنے افراد ہیں جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے۔ اور ہمیشہ جب ایسی دعوت میں شرکت کیا کرو تو کم سے کم ان جگہوں کے اوپر مت جایا کرو جہاں کے اوپر غریب و غربا مساکین جو ہیں درکنار کیے جاتے ہیں اور عمرہ و شرفا کو دعوت دی جاتی ہے۔ تو یہ طریقہ جو ہے اپنے عاملوں کے ساتھ ہے۔ اسی پرکار سے زیاد بن ابی جو کہ عامل ہے، اس کو جو انہوں نے خط لکھا ہے وہ تاریخ کے اندر درج ہے، اور اس کے اندر جس سختی کے ساتھ انہوں نے تنبیہ کیا ہے، کیونکہ یہ سارے افسران جو خلیفہ سہیم کے زمانے میں بنائے گئے تھے سب بے ایمان تھے، اور کس طریقے سے بعد میں زیاد ابی اس تنبیہ کے بعد جو ہے جا کر کے معاویہ سے مل گیا، اور بعد میں آپ جانتے ہیں کہ زیاد بن ابی اور اس کا لڑکے نے خاندان رسالت کے اوپر کتنے ظلم کیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، چاہے وہ وزیر ہوں، چاہے وہ افسران میں سے ہوں، ان کے پاس لوگ جو ہیں تحفے کے طور کے اوپر چیزوں کو لے جاتے ہیں۔ پہلے تو تحفے میں دستور تھا کہ کچھ اگر عید کا دن ہے کچھ سوئیاں لے گئے، اگر ہولی دیوالی کا ہے کچھ مٹھائی کا ایک ڈبہ لے گئے، اور اب تو اتنا سامان دیا جاتا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ ایک معمولی سی چیز ہے، اشج بن عیش جو ان کا عامل ہے رسالت امیر المومنین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ حلوہ ہے شہد کا، اس کو آپ نوش فرمائیے، آپ کے لیے میں لایا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو تم نے حلوہ دیا ہے مجھے، یہ کیا ہے؟ کیا یہ صدقہ ہے؟ تو کہا نہیں، یہ صدقہ نہیں ہے، یہ تو فقط تحفہ ہے۔ انہوں نے امیر المومنین نے فرمایا کہ اس کو دیکھ کر کے مجھے لگتا ہے کہ جیسے اس میں زہر ملا ہوا ہو اور اس کے اوپر سانپ نے قے کر دیا ہو، تم میری نظر سے دور ہو جاؤ اور اس کو واپس کر دو۔
تو جب تک یہ سخت رویہ اپنے افسران کے اوپر نہیں ہوگا اس وقت تک اپنے افسران سے کس طریقے سے بدعنوانی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، یہ مولا کائنات نے اس دنیا کو دکھایا۔ اور مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر ہفتے اقلیم میں ان چیزوں سمیت جو آسمانوں کے نیچے ہیں مجھے دے دیے جائیں تو میں اللہ کی معصیت کروں کہ میں چیونٹی سے جو کا ایک چھلکا بھی چھین لوں تو میں انشاءاللہ ایسا ہی کروں گا۔ مولا کائنات کہتے ہیں یہ دنیا تو میرے نزدیک اتنی اس پتی سے بھی زیادہ بے قدر ہے جو ٹڈی کے منہ میں ہو کہ جسے وہ چبا رہی ہو، علی کو فنا ہونے والی لذتوں سے کیا واسطہ۔ اسی طریقے سے اپنے تمام عامل جو تھے، جتنے گورنر تھے، ان کو اسی طرح کی ہدایات امیر المومنین نے کی، اور جس کی وجہ سے ایک ایسا معاشرہ قائم ہو گیا جس معاشرے کے اندر رشوت ستانی اور بدعنوانی کا خاتمہ ہو گیا۔ نہ کسی عزیز کی ہمت پڑتی تھی کہ وہ جا کر کے بیت المال سے کوئی رعایت حاصل کر سکتا امیر المومنین سے، نہ کسی عامل کی ہمت تھی، نہ کسی گورنر کی ہمت تھی کہ وہ کسی طریقے سے بیت المال کا، غریبوں و مساکین کا، زکوٰۃ و خمس کا پیسہ جو ہے اس کو ہضم کر سکے، اور جس نے ہضم کرنے کی کوشش کی اس کے اوپر انتہائی سختی کی۔ آپ نے اسی طریقے سے مالک بن اشتر کو جو خط لکھا ہے اور جو اس میں ہدایات جاری کیے ہیں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ تم غریبوں کی مدد کرنا اور اپنے قریب کسی بھی عزیز کو اور ایسے رشتہ داروں کو قریب مت آنے دینا جو تم سے کسی طریقے سے رعایت چاہتے ہیں، اور ان سے اپنے کو دور رکھنا، اور ایک جو ان لوگوں سے جو تمہاری مدد کے طالب ہوں ان سے ان کی مدد کرنا، اور غریبوں مساکین کی مدد کرنا۔ اپنی ذات کے بارے میں اپنے خاص عزیزوں اور رعایا اور اپنے دل پسند افراد کے معاملے میں انہوں نے مالک بن اشتر کو لکھا کہ حقوق اللہ اور حقوق الناس کے متعلق انصاف کرنا، اگر ایسا تم نے نہیں کیا تو ظالم ٹھہرو گے، اور فرمایا اس قوم میں پاکیزگی نہیں آ سکتی جس میں کمزوروں کو کچل کر طاقتوروں سے حق نہ دلایا جا سکے۔ مولا کائنات فرماتے تھے I have never seen extreme riches except by its side there was a right denied۔ میں نے کبھی وافر دولت نہیں دیکھی جس سے کسی غریب کا، جس کے پہلو میں حق کو دفن نہ کیا گیا۔ میں نے کسی بھی دولت کو نہیں دیکھا جس میں کسی کا حق غصب نہ کیا گیا۔ جب کسی دولت مند انسان کو دیکھتے تھے، تنومند انسان کو دیکھتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ تم نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ تم نے استحصال کیا ہے، غریبوں کا مال چھینا ہے، تم اس کو واپس کرو، اور کیونکہ تم اللہ کے سامنے جب جاؤ گے تو تم سے اس کا حساب مانگا جائے گا۔ اور آخر میں اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو جو وصیت کیا ہے وہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، تاریخ میں آج بھی ہے کہ دیکھو کسی کو خوفزدہ نہ کرنا، ان کی املاک پر اس طرح سے گزرنا کہ اس سے ناگوار نہ گزرے، جتنا اللہ کا حق نکلتا ہے اس سے زائد نہ لینا، اور وہ جو بھی دے لے لینا۔ زکوٰۃ بیچارے غریب مسکین و بیواؤں کا حق ہے، وائے بدبختی اس شخص کی جس کے خلاف اللہ کے حضور میں فریق بن کر کھڑے ہوئے فقیر، نادار، سائل اور دھتکارے ہوئے اور قرضدار لوگ ہوں۔ حضرات، کہنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ اگر بدعنوانی کو، رشوت ستانی کو دنیا سے ختم کرنا ہے تو اس کے لیے کسی لوکپال کی ضرورت نہیں ہے، ایک ایسے حاکم کی ضرورت ہے جیسے مولا کائنات تھے، جنہوں نے مال دنیا میں کبھی بھی بیجا تصرف تو چھوڑ دیجئے، اپنی ذات کے اوپر اتنا بھی نہیں خرچ کیا کہ جتنا کہ ان کا حق تھا۔ مولا کائنات خود فرماتے ہیں میں اگر چاہوں، کیا حقیقت ہے،
میں اگر چاہوں بھی تو میں بھی گیہوں اور شہد کا استعمال کر سکتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ جو شہد اور گیہوں کا استعمال میں کروں گا اس کے لیے مجھے جواب دہ ہونا پڑے گا کہ جب کہ میری رعایا کے اندر لوگ بھوکے اور ننگے ہوں، اور صرف یہ مولا کائنات ہیں جو بھرے ہوئے مجمع میں کوفے کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا تم میں سے کوئی بھوکا ہے تو کھڑا ہو جائے۔ ایک انسان بھی کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا کسی کے پاس کوئی سایہ دار مکان نہیں ہے جس میں وہ رہتا ہے تو مجھے بتائے تاکہ اس کا انتظام کیا جا سکے۔ ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو کھڑا ہو اور کہے کہ نہیں مولا میرے پاس مکان نہیں ہے۔ یہ 4.5 سال کے اندر جو معاشرے کے اندر تبدیلی ہوئی ہے وہ مولا کائنات کی ہے۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ کوفے کے اندر وہ لوگ جو اس کے پہلے حکمراں تھے انہوں نے بڑی بڑی جاگیریں اپنے عزیزوں کو اور اپنے عزیزداروں کو دی تھی، اور جتنے چاہے وہ سلطنت فارس کے غلام رہے ہوں، چاہے وہ بصرہ کے لوگ رہے ہوں، چاہے دوسری جگہوں کے لوگ رہے ہوں، جو موالی کہلاتے تھے وہ کوفے میں رہتے تھے، مولا کائنات نے ان کے حق کی آواز بلند کی اور انہوں نے کہا کہ کم سے کم ہر اس شخص کو جو کہ حقدار ہے اس کو اس کا حق پہنچانا ضروری ہے، اس کو اس کا حق پہنچاؤ۔ تمام جاگیرداروں کی جاگیریں ضبط کی اور اس کو ان غریب غربا کے اندر تقسیم کر دیا جو نادار و مفلس تھے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ غلامی دنیا کی سب سے بدترین شے ہے، تم کیسے کسی انسان کی غلامی کر سکتے ہو؟ آج تک دنیا نے ایسا حکمراں نہیں دیکھا جو اپنی رعایا سے خود کہتا ہو کہ تم اٹھ کھڑے ہو، ان کے خلاف آواز بلند کرو جو بدعنوان ہیں، جو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تمہارا حق غصب کیا ہے، جنہوں نے تم کو غلام بنایا ہے، تم غلامی کی زنجیروں کو توڑ دو۔ ایک ایسا حکمراں جو لوگوں کو خود ان کا حق دلاتا ہو دنیا نے نہیں دیکھا۔ جو جائیدادیں آپ کو ملی تھیں اپنی محنت و مشقت سے، نہروں کو کھود کر کے، چشموں کی آبیاری کر کے، چشموں کو کھود کر کے نکالنے کی، وہ ساری جائیدادیں انہوں نے مرنے سے پہلے وقف کر دی، اور جب وہ اس دنیا سے اٹھے تو ان کے پاس کوئی بھی جائیداد نہیں تھی، کوئی بھی دولت و ثروت نہیں تھی، گھر کے اندر کوئی بھی پیسہ نہیں تھا، کوئی بھی دولت نہیں تھی۔ یا پاک پروردگار ہم کو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے راستے کے اوپر چلنے کی ہدایت فرما، ہمارے علماء کے اندر جو اختلافات ہیں ان کو دور فرما، اور ہمارے جو غریب و غربا ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے تمام حضرات آئیں۔ اوقاف کے اندر جو بدعنوانیاں ہیں ان بدعنوانیوں کو یا پاک پروردگار دور فرما، اور مولا کائنات کے صدقے میں آپ تمام لوگوں کو خوشحالی نصیب ہو۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ حضرات سے رخصت کروں گا۔